میں رسول اللہ کی سنت سے پیار کرتا ہوں، میرا تعلق مصطفیٰ کی سنت سے ہے، تو جو سرکار کی سنت کا باغی ہو وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک حضور کی اتباع نہ ہو، جب تک سرکار کی اطاعت نہ ہو۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح۔ جو 10 بجے اٹھتے ہیں وہ پیر نہیں ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا۔ جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ اور ساری رات عبادت کر کے بھی کیا کہتے ہیں؟ عاجزی کا عالم کیا ہے؟ آج کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو تکبر کا بھی اندیشہ ہے، لیکن ولی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ راتی کر کر زاری روندے، نیند اکھیاں تھی دھوندے، فجری او گنہار کہاون تے سب تھی نیویں ہوندے۔ کہندے نے کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس۔ ساری رات عبادت کر کے کیا کہتے ہیں؟ کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس، میں گناہی بھریا تے لوکی کہن درویش۔ میں گناہی بھریا تے لوکی کہن درویش۔ اور تقوی اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ایک عورت چکی کے اوپر دانے پیس رہی ہے، چکی میں دانے ڈال کر دانے پیس رہی ہے۔ تو جب آپ نے چکی کو چلتے ہوئے دیکھا نا، تو اللہ کے ولیوں کی نظر اور ہوتی ہے، ہماری نظر ہمیشہ دنیا پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ آپ نے چکی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، آپ رونے لگ گئے۔ تو جو اماں چکی پیس رہی تھی نا، وہ کہنے لگی، پتر فرید تو نے چکی کو دیکھ کر، چلتی دیکھ کر رونا کیوں شروع کر دیا؟ اب بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے، چکی چلدی ویکھ کے، چکی چلدی ویکھ کے دتا فرید نے رو، دوواں پڑاں وچ آن کے ثابت رہیا نہ جو۔ فرماتے ہیں میں اس لیے رویا ہوں کہ چکی کے 2 پارٹ ہیں، ان کے اندر جو دانہ آتا ہے وہ پس جاتا ہے، وہ پیس کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے تو جہنم کا عذاب یاد آ گیا کہ جہنم کے اندر بندوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ چکی کے 2 پارٹ ہیں، ان میں دانہ آتا ہے پس جاتا ہے، دانہ آتا ہے آٹا بن جاتا ہے۔ تو میں آخرت کے عذاب کی وجہ سے اماں رونے لگ گیا۔ چکی چلدی ویکھ کے دتا فرید نے رو، دوواں پڑاں وچ آن کے ثابت رہیا نہ جو۔ اب وہ جو اماں تھی نا، وہ بھی بڑی صاحب عرفان تھی، اس نے آگے جو جواب دیا نا وہ سنے، پھر انشاءاللہ آپ کو لنگر بھی مزہ دے گا۔ جو برتن آپ کے سامنے پڑے ہیں ان کا پھر مزہ آئے گا اگر یہ شعر آپ غور سے سنیں گے۔ تو اماں نے کہا، وے فقیرہ اللہ دیا، وے فقیرہ اللہ دیا، کان لے ذرا کھول، وے فقیرہ اللہ دیا، کان لے ذرا کھول، او تک لے بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کول، او تک لے بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کول۔ اس اماں نے کہا، فرید تیرا خوف خدا اپنی جگہ پر، تیرا تقوی اپنی جگہ پر، تیری خشیت خداوندی اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات یاد رکھنا، سارے جو پستے نہیں ہیں، جو کلی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں، وہ سلامت رہتے ہیں۔ اس نے کہا، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن جو دامن مصطفیٰ میں چھپا ہوگا اس کے قریب جہنم نہیں آ سکتی۔ یہ تقوی دیکھو، طہارت دیکھو، خوف خدا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ اور جب آخری وقت آپ کا آیا نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا، تو عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی۔ بات بڑی سننے والی، عشاء کی نماز پڑھ کے نا تو حالت سکر میں تھے، مستی کی عالم میں تھے، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ اٹھو نماز نہ پڑھ لیں، نماز نہ پڑھ لیں۔ تو
تو مریدوں نے عرض کی حضور ابھی تو پڑھی ہے عشاء ابھی تو پڑھی ہے، ہم ایک دفعہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں، لیکن بابا فرید تیری محبت نماز کو سلام ہے۔ فرمایا چلو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، اب پھر آ کر لیٹ گئے تو اسی سکر میں، اسی مستی میں، اسی کیف میں پھر فرمانے لگے کہ ایک باری پھر نہ نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا حضور ابھی تو پڑھی ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو پہلی بھی چھوڑ دیتے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لہذا میں نہیں نماز پڑھ سکا۔ پھر 8 بجے اٹھ کر بتاتے بھی ہیں کہ آج بخار تھا لہذا نمازیں 5-6 قضا ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں، چلو بخار جو تھا۔ اللہ والوں کی دیکھو نماز سے محبت کیا ہے۔ فرمانے لگے عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں؟ مریدوں نے عرض کی حضور 2 دفعہ تو پڑھ لی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ فرمایا چلو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر عشاء کی نماز پڑھی، 3 دفعہ جب آپ کی موت آئی تو اس سے پہلے 3 دفعہ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ دیکھو ان کو اللہ کے دین سے کتنا پیار ہے، نماز سے کتنی محبت ہے، نماز سے کتنی الفت ہے، اور پھر جو سرکار کے غلام بن جاتے ہیں نا پھر اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور پھر وہ بندے جب مٹی کے اوپر سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مارتے ہیں سونا بن جاتے ہیں۔ ایک اماں آئی تھی نا، اس نے کہا کہ بابے فرید کی خدمت میں عرض کی کہ بیٹی کی شادی ہے، غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو بابا فرید نے ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑا اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مار دی، تو وہ فرمایا یہ گھر لے جاؤ۔ جب گھر لے گئی تو وہ دیکھا وہ سونا بن چکے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ تھوڑا سا عمل کیا ہے اور مٹی سونا بن گئی ہے، اس نے کہا یہ تو وظیفہ ہی بڑا آسان ہے۔ اس نے اور ڈھیلے اکٹھے کیے اور مال اکٹھا کیا کہ سونا زیادہ بن جائے گا، ڈھیلے اکٹھے کر کے نا ساری رات قل شریف پڑھتی رہی، ساری رات پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہی ہے، لیکن وہ مٹی کی مٹی ہے۔ جب صبح بابا جی کی بارگاہ میں دوبارہ آئی نا، کہنے لگی کہ بابا جی آپ نے 3 دفعہ پڑھی تھی تو وہ مٹی سونا بن گئی، میں تو ساری رات پڑھتی رہی ہوں، میں تو ساری رات پڑھتی رہی ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پھونک ماریں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا ولی پھونک مارے تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، ہماری زبان سے گالیاں بھی نکلتی ہیں، ہماری زبان کے اوپر فسق و فجور والی گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی زبان پہ یا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اماں تو نے ساری رات قل شریف پڑھی ہے نا، صرف قل پڑھنے سے بات نہیں بنتی، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا۔ بے شک کلمہ کامل اکمل، بے شک کلمہ کامل اکمل، اس وچ شک نہ کائی، جے زبان فرید دی ہوندی تے دیر نہ لگدی کائی۔ اماں زبان بھی تو فرید والی چاہیے نا، زبان فرید والی ہو تو پھر مٹی سونا بنتی ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک عورت نے حضرت بابا فرید کو تھوڑی سی زمین جو ہے وہ ہدیہ دی، تحفہ، اور ایک شخص نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ گروپ بھی ہوتا ہے نا، ہر جگہ ہوتا ہے، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ پلاٹوں پہ قبضہ کیا جائے۔ معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جس نے کسی کی ناحق زمین پہ قبضہ کیا ہے 7 زمینوں تک وہ مٹی کھود کر اس کے کندھوں پہ لا دی جائے گی، جتنے مرلے اتنے پہ قبضہ کریں جتنے کل قیامت کے دن اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ کیس اور یہ مقدمہ جو تھا یہ اس وقت قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کے پاس گواہ ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ اب گواہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ گواہ اور تو کوئی نہیں، زمین انہوں نہ پوچھ لیے کتنی ہے،
فرمایا زمین سے نہ پوچھ لیں کہ یہ کس کی ہے۔ وہ قاضی کہنے لگا بابا جی کوئی خیال گل عقل والی کرو، بھلا زمین بھی بولتی ہے؟ فرمایا کسی اور کے کہنے سے نہیں بولتی، محمد کے غلام کہیں تو زمین بھی بول پڑتی ہے، زمین بھی بولتی ہے۔ اگر حضور کے کہنے سے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں ادھر معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ زمین سے پوچھ لیتے۔ وہ جج بھی آیا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے زمین پہ گئے تو بابا فرید بولے، آپ نے فرمایا زمینیں 10 کندی ہیں، زمینیں 10 کندی ہیں۔ زمین سے آواز آئی میں فرید بھی ہوں، میں فرید بھی ہوں، میں فرید بھی ہوں۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن تو رسول اللہ کا وفادار تو بن، تو حضور کا نوکر تو بن، تو سرکار کا غلام تو بن، پھر اللہ بھی تیرے ساتھ پیار کرے گا، ساری کائنات تیرے ساتھ پیار کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تعلق بارگاہ رسالت سے ہو جائے۔ پھر جو غلاموں میں ہوتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خادموں کے اندر نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں۔ استاد کی جو پہچان ہوتی ہے نا شاگرد سے ہوتی ہے، اور مرید سے پیر کی پہچان ہوتی ہے۔ مرید اصل وہی ہوتا ہے جس سے پیر کی خوشبو آتی ہے۔ مرید اصل میں وہ ہے جس کے اوپر پیر رنگے عشق مصطفیٰ چڑھا دیتا ہے، وہی مرید ہے، وہی اصل میں پیر ہے۔ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مقام اگر دیکھنا ہے نا تو ان کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھو، جس کا مرید نظام الدین اولیاء جیسا ہے اور حضرت صابر کلیری جیسا ہے، ارے اس فرید الدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور اس کا فیض ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے یہ سلسلہ چشتیہ سے ہوئی، اور آج بھی جو عشق رسول کا فیضان ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے، یہ سب سے زیادہ فیض یہ سلسلہ چشتیہ کا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ان کے غلاموں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اور ان کے مرید ہیں آگے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ اور یہ جو حضرت نظام الدین اولیاء نے جب آپ کو دفن کر رہے تھے حضرت بابا فرید کو، تو اس وقت دیکھا روحانیت کی نظر سے کہ وہاں سرکار بھی جلوہ گر ہیں، سرکار کے چاروں یار بھی جلوہ گر ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے، حضور کے یار بھی ہیں، اور اسی مقام پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں، حضرت حاجی شریف زندنی بھی ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی سے مراد حاجی شریف زندنی، حاجی خواجہ سے مراد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ، قطب سے مراد قطب الدین بختیار کاکی، کہ یہ ہستیاں وہاں پر جلوہ گر تھی۔ آج بھی وہاں سے جو گزر جاتا ہے وہ بہشتی دروازہ، اور کسی نے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے پیر و مرشد، ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہاں پڑھے لکھے بھی گزری جا رہے ہیں، ان پڑھ بھی گزر رہے ہیں، چلو ان پڑھوں کی تو خیر ہے، جو محدث ہیں، مفسر ہیں، شیخ القرآن ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، ان کی بھی عقل جواب دے گئی ہے۔ تو حضرت
پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، شرعی عدالت کے جج رہے ہیں، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ تسی بہشتی دروازے دی گل کردے ہو، جیڑا محبت دے نال بابے فرید دے شہر دے ٹپے تو بھی گزر جاوے، اللہ انہیں بھی جنتی کر چھڑا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتا لگے، کتا، تو اللہ اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے، بندہ لگ جائے تو اللہ اس پہ کرم کیوں نہیں فرماتا؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی ہم نے بہشتی دروازہ پار کر لیا ہے، ہن نمازاں گئیاں، ہن ساڈا نماز نال کوئی تعلق نہیں، ہن روزے گئے، ہن جناب زکاتاں گئیاں، ہن سجدے گئے، نہیں۔ بہشتی دروازہ کراس بھی کر جاؤ تو نمازی اور پکا ہونا چاہیے، اور نمازیں پڑھنی چاہیے۔ پہلے اگر 5 پڑھتے ہیں نا تو 7 تہجد بھی شروع کر دیں کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے کے آیا۔ ہمارے صوفیاء کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی رہی، وہ دن کو مخلوق خدا کی خدمت کرتے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے، ساری رات اپنے مالک کو منانے کے لیے روتے، آہو فغاں کرتے، سسکیاں لیتے اور اللہ کا